جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ عبداللہ بھائی، اپنا پورا نام بتائیں، آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں، اور آپ کس مکتبہ فکر میں تھے، آپ کہاں ہیں، اپنے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل بتائیں پورے گروپ۔ جی میرا نام ہے محمد عبداللہ احسان، والد صاحب کا نام ہے احسان الحق قادر، اور میں ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ شہر رجانہ کا رہائشی ہوں۔ جہاں تک کہ مکتبہ فکر کی مسلک کی بات ہے تو میرا شروع سے ہی کسی خاص مسلک سے اتنا گہرا تعلق نہیں تھا۔ جہاں تک بات ہے کہ جن کے زیادہ قریب تھا اور میرا عمل جن کے زیادہ قریب تھا کہنے کہ وہ میں زیادہ اہل حدیث کے قریب تھا، لیکن اتنا خاص فرقہ واریت کا سے تعلق بھی نہیں تھا، اور نہ ہی میرے اندر اتنا زیادہ فرقہ واریت کے لیے تعصب تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میں شروع سے میرے والد صاحب بھی کہنے جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس کی وجہ سے میں بھی جماعت اسلامی سے تعلق رکھتا ہوں، اور جماعت اسلامی ہی کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے اندر فرقہ واریت والا تعصب جو ہوتا ہے نا، ایک دوسرے کے لیے نفرت ہوتی ہے، وہ میرے اندر شروع سے ہی نہیں تھی۔ ناظرہ اہل حدیث کی مساجد میں پڑھا ہے، اور جیسے بدعات سے وہ کافی حد تک دور رہتے ہیں، اسی طرح میں بھی دور ہی تھا بدعات سے۔ جی ماشاء اللہ۔ تو اب آپ مجھے یہ بتائیں، جماعت اسلامی کے حوالے سے آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا ہے، کس طرح کے لوگ ہیں، کس طرح کی دعوت دیتے ہیں، کیا ان کے عقائد ہیں، کیا نظریات ہیں، اس کو ذرا سا ایکسپلین کریں، اور کس کو وہ فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جس کو وہ فالو کرتے ہیں کیا آج بھی آپ مانتے ہیں کہ انہیں وہ فالو کر رہے ہیں، یا کچھ اپنے بڑے لوگوں سے بھی ان تھوڑا بہت اختلاف کر لیتے ہیں۔ جہاں تک جماعت اسلامی کی میں شرک کے بارے میں بات کروں گا تو ان کا اس کے بارے میں واضح طور پر موقف ہے۔ توحید کے بارے میں جو جماعت اسلامی کی رکن بننے کے لیے دستور ہے ان کا ایک چھوٹا سا، تو اس کو پڑھایا جاتا ہے بندے کو، فرد کو، تو اس میں جو شرط لکھی ہے نا، کوئی بھی بندہ جماعت اسلامی میں شامل ہو سکتا ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھنے والا ہو، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر جو ان کے قائد کے حوالے سے، عقیدے کے حوالے سے انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی جو تشریح کی ہے، اس کے اندر توحید اور اطاعت، تو اطاعت کس کی کرنی ہے، اتباع کس کی کرنی ہے، اس کے حوالے سے جو انہوں نے اپنا واضح موقف بیان کر دیا ہے، سخت قسم کی انہوں نے اب توحید وہاں پر درج کی گئی ہے۔ میں عقیدے کے حوالے سے اگر آپ کہیں گے تو میں دستور کے یہاں پر سکین 1 2 لگا دوں گا، اور اگر یہاں پر کچھ اس طرح کے بھائی ہوں گے جو اسے نہ پڑھ سکتے ہوئے اردو میں، تو اسے میں وائس میں بھی بیان کر دوں گا اگر آپ کہیں گے تو لگانے کا۔ جہاں تک جماعت اسلامی کے مشن کی بات ہے، ان کا یہ مشن ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اس کو اجتماعی طور پر، جیسے ہم پاکستان کی بات کریں گے، اجتماعی طور پر پاکستان پر نافذ کرنا۔ دین اس کا نام نہیں ہے کہ میں اکیلا جا کر نماز پڑھ لوں، روزہ، یہ تو جیسے کہ پاکستان اسلامی ملک ہے، اسی طرح انڈیا کے اندر بھی آپ یہ سب کام کرتے ہیں۔ آپ انڈیا میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، فرداً جو عبادت ہیں، جسے ہم عبادت کہتے ہیں، عبادت کے کچھ جز ہیں، اس کے اوپر ہم وہاں پر بھی عمل کرتے ہیں۔ اسلامی حکومت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے وہ آپ کے اوپر نافذ ہو، آپ کے ملک کے اوپر، آپ کے حکمرانوں کے اوپر، آپ کے جو ادارے ہیں ان کے اوپر، سب کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کے نظام ہے وہ نافذ ہو، اس کے مطابق فیصلے کیے جائیں۔ یہ ان کا مشن ہے۔ اس کے علاوہ میں کچھ اور تفصیل اگلی وائسز میں بیان کرتا ہوں۔ لیکن اس مشن کی تکمیل کے لیے ضرورت ہے کہ ریولوشن لائی جائے اور ایران کی طرح الگ ہوا جائے، کیونکہ پاکستان نے UN میں معاہدہ کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کے بجائے آپ کی بات مانیں گے، اور IMF سے بھی معاہدہ کیا ہوا ہے کہ آپ جو بھی شرائط کہو گے، عورت مارچ، ہم وہ پوری کریں گے اور سود پہ قرضے لیں گے۔ کیا پاکستان IMF سے لڑ سکتا ہے؟ جب تک پاکستان ایران کی طرح ان تمام طاقتوں سے الگ نہیں ہوتا، حقیقی توحید قائم نہیں ہو سکتی، نہ یہ اسلامی ملک ہے۔ دوسری بات آ جاتی ہے کہ دوسرے جو فروعی مسائل ہیں ان کے اندر جماعت اسلامی جو اکثریت ہے وہ احناف کے اوپر ہی عمل کرتی ہے، جیسا کہ ہمارے پاکستان، انڈیا میں جو اکثریت ہے مسلمانوں کی وہ احناف کے طریقے پر ہی نماز پڑھتی ہے، دوسرے جو عبادت ہیں چند ایک احناف کا طریقے پر عمل کرتی ہیں۔ اسی طرح جو جماعت اسلامی کی اکثریت ہے اس میں بھی احناف کے طریقے پر ہی عمل کیا جاتا ہے۔
لیکن جہاں تک فرقہ واریت کی بات ہے تو جماعت اسلامی کا موقف ہے اتحاد امت کا. کوئی بھی بندہ کلمہ پڑھنے والا اس میں شامل ہو سکتا ہے, اس کا رکن بن سکتا ہے, اور وہ اپنی قابلیت کی بنا پر آگے عہدوں پر بھی فائز ہو سکتا ہے. اس کی قابلیت دیکھی جاتی ہے, نہ کہ اس کے پاس مال کتنا ہے, نہ وہ مشہور کتنا ہے. یہ سب چیزیں بعد میں دیکھی جاتی ہیں, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے. لیکن سب سے پہلے اس کا جو کہنے اس کی قابلیت دیکھی جاتی ہے, اس کا دین کے اوپر اس کی پابندی دیکھی جاتی ہے, اس کی کتنی ہے. پھر اس کو اس کے مطابق اگر اس کے اندر قابلیت ہے اس کو عہدہ دیا جاتا ہے, چاہے وہ وہابی ہو, چاہے وہ بریلوی ہو, چاہے دیوبندی ہو, چاہے شیعہ ہو. ان کا موقف, جماعت اسلامی کا موقف یہ ہے کہ اتحاد امت, اختلافات کے ساتھ جینا. جب تک ہم اختلافات کے ساتھ جینا نہیں سیکھیں گے تو ہم اس وقت تک ایک دوسرے کی اصلاح کبھی بھی نہیں کر سکتے. تو پہلی سٹیج بالکل یہی ہوتی ہے کہ اختلافات کے ساتھ جینا, اور جماعت اسلامی کا یہی موقف ہے کہ اختلافات کے ساتھ جینا اور اسی کے اوپر عمل بھی ہے. جہاں تک میں اپنے ضلع کی بات کروں گا, وہ زیادہ تر اہل حدیثوں کے قریب رہنے والے ہیں. مطلب قریب سے مراد ان کے مطابق زیادہ نماز پڑھنے والے ہیں. میرے ضلع کے جو کہہ لیں کہ صدر ہیں, امیر ہیں. اسی طرح میں اپنے والد صاحب کی بات کروں, ہمارے شہر میں وہ رہے ہیں, لیکن ان کا زیادہ تر عقائد ہر چیز اہل حدیثوں کے مطابق ہے. ان کی نماز بھی اہل حدیثوں کے مطابق ہے. اور میں ساتھ ایک اور بات بھی کروں گا اپنے والد صاحب کے والے سے. میرے والد صاحب جب جماعت اسلامی میں آئے ہیں, آج سے تقریباً 35 سال پہلے وہ جماعت اسلامی میں آئے تھے. اس میں آنے کے بعد کہہ لیں کہ تفہیم القرآن کا مطالعے کے بعد, اس کے بعد انہوں نے آنے کے بعد مطالعے کے بعد بریلوی سے وہ چینج ہو کر اہل حدیثوں کی طرف آ گئے ہیں. انہوں نے نماز کا طریقہ ادھر سے تبدیل کر کے اپنا کچھ اور کر لیا تھا. یہ سب جماعت اسلامی میں آنے کے بعد ہوا ہے. کیوں؟ یہاں پر سب سے پہلے آپ کو وہ ماحول ملا کہ آپ ہر کسی کو مسلمان سمجھیں, اس کے پیچھے نمازیں پڑھیں, اس کے آگے بھی کسی کو کھڑا کریں, کوئی مسئلے والی بات نہیں. کسی کے پیچھے بھی آپ نماز پڑھیں, کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. فروئی مسائل کے حوالے سے اور ان کا جماعت اسلامی کو کچھ موقف یہ ہے کہ جو ہمارے 3-4% 5% اختلافات ہیں, ان سے زیادہ جو ہم 90 سے 95% جن میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ متفق ہیں. تقریباً ہم 90 سے 95% ہم دین میں جو ایک دوسرے کے ساتھ تقریباً متفق ہی ہیں. ہمارے جو اختلافات ہیں وہ بہت کم ہے, لیکن ان کو نہ بڑھا کر اتنا زیادہ اختلاف پھیلایا جاتا ہے کہ جو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے آپس میں اتنے زیادہ اختلافات ہیں جن کی کوئی حد نہیں. لیکن جماعت اسلامی کا موقف ہے جن پر ہمارے اختلافات نہیں ہیں, جن میں ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ متفق ہیں, کم از کم جیسے اس کا کوئی مسلک کا انکاری نہیں ہے, کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ کے نظام کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے, ہمارا ملک اللہ تعالیٰ کے نظام کے مطابق چلنا چاہیے. اس کا انکار کوئی بھی نہیں کرتا. جب یہ بات آ جائے گی, اس میں پھر سود بھی آ جائے گا, اس میں شراب بھی آ جائے گی, اس میں جو ہم ایک دوسرے پر محنت کرتے ہیں نماز پڑھنے کے حوالے سے. لیکن جب ایک اسلامی حکومت ہو تو نماز پڑھنا مسلمان کے لیے ضروری ہے, مسلمان کے لیے زکوٰۃ دینا ضروری ہے. تو یہ سب چیزیں ساتھ اس کے اندر خود بخود آ جاتی ہیں. اصل تبدیلی, میرا ذاتی موقف بھی یہی ہے کہ اصل تبدیلی, اصل محنت یہ ہے کہ اپنے ملک میں اللہ کا نظام قائم کیا جائے. جو ہم انفرادی ایک دوسرے پر محنت کرتے ہیں, تو اگر اللہ کا نظام قائم ہو جائے تو جو مسلمان نام کے مسلمان ہیں وہ عملی طور پر مسلمان بننا شروع کر دیں گے انشاءاللہ. ایک بات اندر یہ رہ گئی ہے کہ اس سے اگلی سٹیج ہوتی ہے. پہلی سٹیج ہوتی ہے کہ اختلافات کے ساتھ ایک دوسرے سے ملنا بیٹھنا, اچھے اخلاق رکھنا, ایک دوسرے کو مسلمان سمجھنا. اس کے بعد اس سے اگلی سٹیج ہوتی ہے کہ آپ کسی کی اصلاح کریں, اچھے ماحول میں بیٹھیں, اچھے ماحول میں بات کریں. یہ اس سے اگلی سٹیج ہوتی ہے. لیکن اگر ہماری پہلی سٹیج ہی نہیں ہے, نہ ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں, نہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں, نہ ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں, نہ ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں, تو ہم چھلانگ مار کر اگلے سٹیپ پر جانا چاہتے ہیں کہ ہم دوسرے کی اصلاح کریں گے, تو میرا نہیں خیال کہ ایسا کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمیں پہلی سٹیج جو ہے اس پر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. ایک دوسرے کے اوپر فتوی بازی سے بچنا چاہیے. ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتویٰ جو لگائے جاتے ہیں, ایک دوسرے کو مسلمان سمجھنا چاہیے. ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنی چاہیے. ایک دوسرے کے ساتھ آسان طریقے سے بات کرنی چاہیے. دوسرے کی رائے کو, دوسرے کے موقف کو بھی عزت دینی چاہیے. اور عظیم بھائی, اس بات سے میں آپ کی متفق ہوں, لیکن یہ کس نے کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم نے
ہم نے ان حکمرانوں کو اپنے اوپر مسلط کیا، پھر ان حکمرانوں نے جو کیا وہ ہمارے سامنے ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے واضح کہا تھا کہ سود اللہ تعالیٰ کے خلاف، جو سود سے باز نہیں آتا، اللہ کا اور اس کے رسول کا اللہ نے جنگ ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے واضح قرآن میں کہہ دیا، اور وہ قرآن کے اندر لکھا ہی رہ گیا۔ ہم مسلمان انہی کو سپورٹ کرتے رہ گئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے جنگ کا اعلان کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کو جنگ کی دعوت دی ہوئی ہے، ہم انہی کو سپورٹ کرتے رہ گئے۔ قرآن میں ویسے کا ویسے لکھا رہ گیا، سود یہ ہے، باقی اللہ تعالیٰ کے احکام ہے وہ ویسے کے ویسے لکھے رہ گئے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے باغیوں کو سپورٹ کرتے ہی رہ گئے، جس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ جی ماشاءاللہ، جہاں تک میں آپ کی بات کو سمجھ پایا ہوں کہ جماعت اسلامی والے تمام لوگوں کو مسلمان سمجھتے ہیں، اور موٹے موٹے طور پر وہ جو کامن چیزیں ہیں اس پر وہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اختلاف بڑھے نہ کم ہو۔ تو یہ ان کا ایک موقف اس حوالے سے ٹھیک ہے، یہ تو اچھی بات ہے، مگر تو کیا وہ بہت ساری چیزوں پر کمپرومائز بھی کر لیتے ہیں؟ مثال کے طور پر توحید کے حوالے سے یا شرک کے حوالے سے، کیا ان کے اندر کمپرومائز ہے شرک کے حوالے سے کہ وہ کمپرومائز کر سکتے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پر بریلویوں سے اگر وہ کچھ بات کریں گے تو بہت ساری چیزیں کامن مل سکتی ہیں بریلویوں اور جماعت اسلامی میں، مگر شرک کے حوالے سے وہ کس لیول پر جا کر کمپرومائز کر سکتے ہیں؟ جو آپ نے شرک کے حوالے سے بات کی ہے وہ میرے خیال سے میں وائس میں یہاں پر بات کر چکا ہوں۔ شرک کے حوالے سے ان کا واضح موقف ہے، کیا واضح موقف ہے وہ میں آپ کو یہاں پر لگا بھی دیتا ہوں، کلمے کی جو انہوں نے تشریح کی ہے، اور اس کو میں وائس میں بھی بول دیتا ہوں، تاکہ جو ایسے ساتھی ہیں جو اردو زبان کو نہیں پڑھ سکتے وہ بھی سمجھ سکیں۔ جی بالکل، آپ اسے لگا دیں اور آپ ایکسپلین بھی کر سکتے ہیں اپنی زبان میں اس کو، مگر میں اس میں جو کوشچن ہے نا میرا وہ ہے کہ وہ کس حد تک کمپرومائز کر سکتے ہیں اس حوالے پر، تو وہ ان کا کیا لیول ہے کمپرومائز کرنے کا؟ مجھے نہیں لگتا آپ کا کوئی سوال باقی رہے گا، جو آپ نے سوال کیا اگر رہا تو پھر آپ سوال کریں۔ دستور کی دفعہ نمبر 3، عقیدہ۔ جماعت اسلامی پاکستان کا بنیادی عقیدہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا، یعنی یہ کہ صرف اللہ ہی ایک الہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تشریح: اس عقیدے کے پہلے جز یعنی اللہ کے واحد الہ ہونے اور کسی دوسرے کے الہ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زمین اور آسمان اور جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب کا خالق، پروردگار، مالک اور تکوینی و تشریعی حاکم صرف اللہ ہے، ان میں سے کسی حیثیت میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اس حقیقت کو جاننے اور تسلیم کرنے سے لازم آتا ہے کہ نمبر 1، انسان اللہ کے سوا کسی کو ولی و کارساز، حاجت روا اور مشکل کشا، فریادرس اور حامی و ناصر نہ سمجھے، کیونکہ کسی دوسرے کے پاس کوئی اقتدار ہی نہیں ہے۔ نمبر 2، اللہ کے سوا کسی کو نفع نقصان پہنچانے والا نہ سمجھے، کسی سے تقوی اور خوف نہ کرے، کسی پر توکل نہ کرے، کسی سے امیدیں وابستہ نہ کرے، کیونکہ تمام اختیارات کا مالک وہی اکیلا ہے۔ نمبر 3، اللہ کے سوا کسی سے دعا نہ مانگے، کسی کی پناہ نہ ڈھونڈے، کسی کو مدد کے لیے نہ پکارے، کسی کو خدائی انتظامات میں ایسا دخیل اور زوراور بھی نہ سمجھے کہ اس کی سفارش قضاء الہی کو ٹال سکتی ہو، کیونکہ خدا کی سلطنت میں سب بے اختیار رعیت ہیں، خواہ فرشتے ہوں یا انبیاء یا اولیاء۔ نمبر 4، اللہ کے سوا کسی کے آگے سر نہ جھکائے، کسی کی پرستش نہ کرے، کسی کو نظر نہ دے، کسی کے ساتھ وہ معاملہ نہ کرے جو مشرکین اپنے معبودوں کے ساتھ کرتے رہے ہیں، کیونکہ تنہا ایک اللہ ہی عبادت کا مستحق ہے۔ نمبر 5، اللہ کے سوا کسی کو بادشاہ، مالک الملک اور مقتدر اعلیٰ تسلیم نہ کرے، کسی کو با اختیار خود حکم دینے اور منع کرنے کا مجاز نہ سمجھے، کسی کو مستقل بذات شارع اور قانون ساز نہ مانے، اور ان تمام اطاعتوں کو قبول کرنے سے انکار کر دے جو اللہ کی اطاعت کے تحت اور اس کے قانون کی پابندی میں نہ ہوں، کیونکہ اپنے ملک کا ایک ہی جائز مالک اور اپنی خلق کا ایک ہی جائز حاکم اللہ ہے، اس کے سوا کسی کی مالکیت اور حاکمیت کا حق نہیں پہنچتا کسی کو۔
نیز اس عقیدے کو قبول کرنے سے یہ بھی لازم آتا ہے نمبر 6 انسان اپنی ذاتی و خود مختاری سے دستبردار ہو جائے، اپنی خواہشات نفس کی بندگی چھوڑ دے اور اللہ کا بندہ بن کر رہے جس کو اس نے الہ تسلیم کیا ہے۔ نمبر 7 اپنے آپ کو کسی چیز کا مالک مختار نہ سمجھے، بلکہ ہر چیز حتیٰ کہ اپنی جان، اپنی اعضاء، اپنی رہنی اور جسمانی قوتوں کو بھی اللہ کی ملک اور اس کی طرف سے امانت سمجھے۔ نمبر 8 اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ذمہ دار اور جواب دہ سمجھے اور اپنی قوتوں کے استعمال اور اپنے برتاؤ اور تصرفات میں ہمیشہ اس حقیقت کو ملحوظ رکھے کہ اسے قیامت کے روز اللہ کو ان سب چیزوں کا حساب دینا ہے۔ نمبر 9 اپنی پسند کا معیار اللہ کی پسند کو اور اپنی ناپسندیدگی کا معیار اللہ کی ناپسندیدگی کو بنائے۔ نمبر 10 اللہ کی رضا اور اس کے قرب کو اپنی تمام سعی و جہد کا مقصود اور اپنی پوری زندگی کا محور ٹھہرائے۔ 11 اپنے لیے اخلاق میں، برتاؤ میں، معاشرت و تمدن میں، معیشت میں اور سیاست میں غرض زندگی کے ہر معاملے میں صرف اللہ ہی کی ہدایت کو ہدایت تسلیم کرے اور ہر اس طریقے اور ضابطے کو رد کر دے جو اللہ کی شریعت کے خلاف ہو۔ نمبر 12 اس عقیدے کے دوسرے جز یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سلطان کائنات کی طرف سے روئے زمین پر بسنے والے انسانوں کو جس آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مستند ہدایت نامہ اور ضابطہ قانون بھیجا گیا اور جس کو اس ضابطہ کے مطابق کام کر کے ایک مکمل نمونہ قائم کر دینے پر مامور کیا گیا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس امر واقعی کو جاننے اور تسلیم کرنے سے لازم آتا ہے کہ نمبر 1 انسان ہر اس تعلیم اور ہر اس ہدایت کو بے چونو چرا قبول کرے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ نمبر 2 اس کو کسی حکم کی تعمیل پر آمادہ کرنے کے لیے اور کسی طریقہ کی پیروی سے روک دینے کے لیے صرف اتنی بار کافی ہو کہ اس چیز کا حکم یا اس چیز کی ممانعت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس کے سوا کسی دوسری دلیل پر اس کی اطاعت موقوف نہ ہو۔ نمبر 3 رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کی مستقل بذات پیشوائی اور رہنمائی تسلیم نہ کرے، دوسرے انسانوں کی پیروی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے تحت ہو، نہ کہ ان سے آزاد۔ نمبر 4 اپنی زندگی کے ہر معاملے میں خدا کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حجت اور سند اور مرجع قرار دے، جو خیال یا عقیدہ یا طریقہ کتاب و سنت کے مطابق ہو اسے اختیار کرے۔ نمبر 5 تمام مصیبتیں اپنے دل سے نکال دے، خواہ وہ شخصی ہوں، یہاں پر تصوف کی بات ہے، یا خاندانی، قبائلیوں، نسلی، قومیوں، وطنی یا فرقیوں، گروہی، کسی کی محبت یا عقیدت میں ایسا گرفتار نہ ہو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے حق کی محبت اور عقیدت پر وہ غالب آ جائے یا اس کے مد مقابل بن جائے۔ نمبر 6 رسول خدا کے سوا کسی انسان کو معیار حق نہ بنائے، کسی کو تنقید سے بالاتر نہ سمجھے، کسی کی ذہنی غلامی میں مبتلا نہ ہو، ہر ایک کو خدا کے بنائے ہوئے اسی معیار کامل پر جانچے اور پرکھے اور جو اس معیار کے لحاظ سے جس درجے میں ہو اس کو اسی درجے میں رکھے۔ نمبر 7 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہونے والے کسی دوسرے انسان کا یہ منصب تسلیم نہ کرے کہ اس کو ماننے یا نہ ماننے سے آدمی کے کفر و ایمان کا فیصلہ ہو۔ جی ماشاءاللہ بڑے اچھے سے آپ نے ایکسپلین کیا اس بات کو، مگر میرا ابھی سوال وہیں کا وہیں ہے۔ توحید کے حوالے سے میں آپ کی اس بات کو ریسپیکٹ کرتا ہوں، بہت ہی شاندار طریقے سے آپ نے اس بات کو ایکسپلین کیا، مگر جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ کامن ٹرمز پر ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں، تو اسلام کی جو بنیاد ہے نا، وہ ایک کامن ٹرم جو ہے وہ توحید کے حوالے سے ہے، اور یہاں جو معاملہ ہے بریلیوں کے ساتھ ایک شرک کا اٹیچ ہے کہ بس وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بس مر جائے، کوئی قبر مل جائے، کوئی مزار مل جائے اور وہ جا کر اپنی حاجت اس سے مانگے۔ تو بریلیوں کے ساتھ کن کامن ٹرمز پر آپ جو ہے نا یونائٹ ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ ایک بہت بڑا اختلاف آپ کے اور ان کے بیچ میں آ گیا، شرک، اور پاکستان میں آپ کو کیسے امپلیمنٹ کرنے دیں گے وہ چیزوں کو، جبکہ آپ کے ساتھ تو اختلاف ہے ان کا، چونکہ اور ان کی آبادی ہے 70%۔ تو جب تک آپ شرک کو سیٹل نہیں کریں گے ان کے ساتھ، تب تک آپ جو ہے یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ وہ قانون آپ نافذ کر پائیں گے، چونکہ وہ تو آپ کی مخالفت میں کھڑے رہیں گے ہمیشہ۔ جو اس میں سب سے پہلی بات ہے نا، جو بندہ جماعت اسلامی میں شامل ہو سکتا ہے اس کے لیے جماعت اسلامی کا یہ دستور ہے، کتاب، شمولیت سے مراد جو اس کا رکن بن سکتا ہے۔
جہاں تک رکنیت کی بات ہے تو اس طرح کے بریلوی حضرات ہیں وہ جماعت اسلامی میں کبھی بھی شمولیت نہیں کرتے، جو کٹر قسم کے ہیں، جو عام ہیں نا ان کو سمجھ آ بھی جاتی ہے کئیوں کو تو بالکل عام سے ہیں، لیکن جو کٹر قسم کے ہیں وہ پہلی بات ہے تمام مسائل کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، اکثریت ان کی مسلمان نہیں سمجھتی، چاہے دیوبندی ہو، چاہے وہابی ہو، چاہے کوئی ہو، چاہے یہ کیا کہہ لیں جماعت اسلامی ہو یا شیعہ حضرات ہوں، یہ سب کو یہ مسلمان نہیں سمجھتے، اپنے بڑوں کے فتووں کے اوپر بالکل قائم ہیں۔ جہاں تک کہ ان کی سپورٹ کی بات یا بات ماننے کی بات یا کسی بات پر کھڑے ہونے کی بات ساتھ، تو یہ کسی بات کے اوپر بھی ساتھ ہمارے ساتھ کسی مسئلہ کے ساتھ کمپرومائز کبھی بھی نہیں کریں گے۔ ہاں یہ چینل کے اوپر بیٹھ کر جھوٹے دعوے کر دیں گے، لیکن جب یہ پیچھے جائیں گے تو بالکل ویسے کے ویسے ہی رہیں گے۔ جہاں تک بات ہے ان قبروں کی مزارات کی، تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، سب سے پہلی بات ہے جو آپس میں متفق چیزیں ہوتی ہیں نا، سب سے پہلے ان کے اوپر عمل کرایا جاتا ہے، ان کے اوپر عمل کروانا آسان ہے۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ بہت بڑا اختلاف ہے۔ کیا پھر ایسا ہونا چاہیے کہ اگر میں کہتا ہوں کہ موقع ملے کہ اللہ تعالیٰ کے نظام ہے وہ مسلمانوں کے اوپر نافذ ہو، تو سب سے پہلے اس کو چھیڑا جائے، جس کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے اقامت دین کا، اللہ تعالیٰ کے نظام نافذ کرنے کا، اللہ تعالیٰ نے کچھ موقع دیا ہے کہ آپ آہستہ آہستہ کر کے یہ جو اللہ تعالیٰ کے نظام ہے جو بگاڑ پیدا ہو چکا ہے یہ آہستہ آہستہ ہوگا۔ کوئی بھی حکومت آ جائے، اسلامی حکومت آ جائے، اس کو بھی میں نہیں سمجھتا کہ 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 8 سال 10 سال میں آسانی سے کر لے گی، بہت زیادہ اس کے لیے وقت لگے گا، آہستہ آہستہ حکمت کے ساتھ چلنا پڑے گا، سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا، حکمت کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ میں نہیں سمجھتا، نہ ہی میرا یہ موقف ہے کوئی بھی اسلامی حکومت آئے کہ سب سے پہلے وہ یہ کام کرے کہ ساری جو ہمارے مخالف ہیں، جن کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے، اس کے مطابق ہم اپنا عمل شروع کرتے ہیں، جیسا کہ اہل حدیث ہیں، اہل حدیثوں کی حکومت آ جائے، وہ آتے ہی تمام مزارات کو ختم کر دیں اور ساتھ ہی ملک کے اندر انتشار پیدا ہو جائے، قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہو جائے، تو یہ تو پھر سیدھا سادہ انتشار پھیلانے والی بات ہوگی، تو اس کا تو کوئی رزلٹ نہیں ہے بلکہ اس کا نقصان ہی نقصان ہے۔ جی ماشاء اللہ، آپ نے بڑی اچھی طرح سے اس کا جواب دیا، کیونکہ اگر آپ کسی کو مسلمان بھی سمجھ لیتے ہیں اور آپ اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کی بات بھی کرتے ہیں اس کے حوالے سے، وہ بھی کرتا ہے اور وہ بھی چلیے آپ کو ایک وقت میں مسلمان سمجھ لیتا ہے، اپنے بزرگوں کو وہ چھوڑ دیتا ہے اس حوالے سے، مگر اس کے اندر ایک شرک کی بیماری ہے، تو اس شرک کی بیماری کے ساتھ کیسے کمپرومائز کیا جا سکتا ہے؟ چونکہ اب وہ ہمارا ایک پارٹنر ہے جو اللہ کے قانون کو نافذ کرائے گا ہمارے ساتھ، مگر اب وہ شرک کے ساتھ بھی منسلک ہے اور وہ مزاروں پہ بھی جاتا ہے، باباؤں سے مانگتا ہے، دعا مانگتا ہے، اور حالانکہ قرآن کے اندر یہ موجود ہے کہ اللہ خود مدد کرتا ہے کسی کی، اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا، مگر وہ اس بات کو مانتا ہی نہیں ہے۔ تو کیا پہلے اسے صحیح کرنا زیادہ ضروری ہے کہ وہ صحیح راستے پر آ جائے، یا پھر اللہ کے قانون کو نافذ کرے جائیں اس کے ساتھ مل کر، اور ہم شرک کے حوالے سے اس کمپرومائز کریں کہیں؟ تو ان دونوں چیزوں میں آپ جاننا چاہتا ہوں آپ کی رائے، یا جماعت اسلامی کی کیا رائے ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے منع کیا قرآن کے اندر کہ میرے علاوہ کوئی اور مدد نہیں کر سکتا، میں اصل مددگار ہوں، ٹھیک ہے، اور ہمیں اسلامی قانون نافذ بھی کرنا ہے، تو کیا ہم ایسے شخص کے ساتھ مل کر اسلامی قانون نافذ کر سکتے ہیں جو اللہ کی واضح آیت کو جھٹلا رہا ہے، اور وہ نماز میں تو اللہ سے مدد مانگتا ہے اور اسی کی عبادت کرتا ہے، سلام پھیرنے کے بعد کسی مزار پر بھی جاتا ہے اور وہاں بھی وہ دعا مانگتا ہے اور اسے وہ جائز سمجھتا ہے؟ تو کیا جماعت اسلامی والے اس لیول پر کمپرومائز کر سکتے ہیں یا نہیں؟ میں تو آپ کی بات کو یہ سمجھاؤں کہ جیسے تحریک لبیک ہے، اگر جماعت اسلامی اس کے ساتھ مل جاتی ہے تو میرا نہیں خیال کبھی ملے گی، کیونکہ ان کا بالکل اس حوالے سے، لیکن جہاں تک جماعت اسلامی کی قیادت کی بات ہے، اگر جماعت اسلامی آتی بھی ہے اس کی قیادت کی بات ہے، زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے نا، وہ تمام علماء کو آپس میں اکٹھا کر کے بٹھائے، جو متفق آپس میں باتیں ہیں ان کے اوپر سب کو اکٹھا کرے، زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتی ہے۔
تو اس والے سے جو زیادہ بہتر میں یہی سمجھتا ہوں کہ جو آپس میں سب سے پہلے متفق باتیں ہیں نا، متفق باتیں جو آپس میں ہیں، ان کے ذریعے سے اس بندے کو اپنے قریب کیا جائے گا. قریب کرنے کے بعد جس پر آپ کا اس کے ساتھ اگر اختلاف ہوتا ہے تو اس پر اس کی اصلاح کی جائے گی. لیکن سب سے پہلی سٹیج ہوگی اس کو اپنے قریب کیا جائے گا، نہ کہ پہلے اس کو بتایا جائے گا تو مشرک ہو. جہاں تک آپ نے ملنے کی بات کی ہے، کسی کے ساتھ ملنا، تو ملنے والی بات مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کیا آپ کا مطلب ہے جماعت اسلامی طریقے لبے کے ساتھ مل کر کوئی آگے آئے گی. میں آپ کے سوال کو صحیح نہیں سمجھا. جی، میرے اصل میں کہنے ملنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ مل کر آپ اسلامی قانون کو نافذ کرنا ہے، چونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کسی ایسے ملک میں جہاں پر 70% کی آبادی ایسے لوگوں کی ہو جو شرک کے دلدل میں دھسے ہوں. 70% آبادی ہے ان کی، اور وہ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں، اور وہ قرآن کی واضح دلائل کو انکار کر رہے ہیں، اور وہ یہ مانے ہوئے ہیں کہ یہ جو بزرگ ہیں جو اپنی اپنی قبروں میں جا چکے ہیں، یہ ہماری مدد کریں گے، ہماری دعاؤں کو قبول کریں گے، یہ اللہ کے CEO تھے، ان تک یہ ہماری بات کو پہنچائیں گے. تو کیا ایسے ماحول میں ممکن ہے جماعت اسلامی کے لیے کہ اسلامی قانون کو نافذ کر پائے وہ؟ چونکہ بائی الیکشن تو وہ آ ہی نہیں سکتے کبھی بھی پاور میں، چونکہ ان کے مخالفین جو 70% ہیں جو بالکل شرک میں دھسے ہوئے ہیں. تو مطلب میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ان کے اوپر کام کیا جائے، نہ کہ اسلامی قانون کو نافذ کرنے کی بات کی جائے، کیونکہ لوگوں کو قرآن کے مطابق ڈھالا جائے پہلے، پھر ان کو بتا سکتے ہیں کہ آپ اسلامی قانون کو نافذ کرنا ہے. چونکہ اگر بیسک چیزیں ہی کلیئر نہیں ہوں گی تو اسلامی قانون کس کے اوپر نافذ کیا جائے گا؟ وہ تو اس کی مخالفت میں کھڑے ہوئے ہیں پہلے سے ہی. یہ اصل میں میرے کہنے کا مقصد ہے. جی، اس کے بعد میرا اب آپ سے یہ سوال ہے کہ اب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی مناظرہ کیا ہے، اور مناظرہ کیا ہے تو اس کا کیا فائدہ نظر آیا ہے آپ کو؟ جی، آپ کی میں اس بات سے متفق ہوں بالکل، کہ سب سے پہلی جو بات ہوتی ہے کہ آپ انفرادی طور پر لوگوں کو دین کے ساتھ جڑیں. ایک تو ہے نا نام کے جو مسلمان ہیں جو نماز تک نہیں پڑھتے، وہ دین کو کیا نافذ کریں گے؟ وہ کیا کام تھے دین میں آپ کے ساتھ کام کریں گے؟ جو نماز تک نہیں پڑھتے، جو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ دین فرما برداری کا نام ہے، بندگی کا نام ہے. سب سے پہلے انفرادی تربیت کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ کے بہت سے ایسے بندے ہیں، جماعت اسلامی میں بھی بندے موجود ہیں، جماعت اسلامی کے علاوہ بھی بہت سے اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے موجود ہیں جو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. جماعت اسلامی میں اس پر کمزوری ہے، بالکل ہے، لیکن چلیں اس کمزوری کو، اور اللہ تعالیٰ کے بندے، اللہ تعالیٰ اپنے اور بندوں سے کام لے رہا ہے، اور اس بار کو میں قبول کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے اندر کمزوری ہے. سب سے پہلی بات ہے لوگوں کو پریکٹیکلی انفرادی طور پر ان کی ایسی تربیت ہو کہ وہ خود پریکٹیکلی دین کے اوپر عمل کریں، پہلے خود عمل کریں. جس کا عمل ہی نہیں ہے وہ کیا کام دین کرے گا؟ تو یہ آپ کی بات ٹھیک ہے. جہاں تک بات ہے نا کہ کسی سے ظاہری طور پر اپنے سامنے بیٹھ کر مناظرہ کرنا، تو اس طرح تو میں نے کبھی کسی سے کوئی نہیں کیا. اور جہاں تک بات ہے ویسے میں کئیوں سے کر چکا ہوں. جہاں تک بات ہے نا اس کا رزلٹ نکلنا، تو اس کا رزلٹ ابھی تک کچھ بھی نہیں نکلا. آپ کہیں نا کسی سے بات کی جائے اس سے رزلٹ نکلے، کچھ بھی نہیں نکلتا. ابھی آج بھی میری بات ہوئی ہے ایک بھائی سے، کل بھی ہوئی ہے، اور ابھی کہہ لیں کہ کوئی رزلٹ نہیں نکلتا. لیکن میں کبھی کبھار کر لیتا ہوں. سب سے پہلے میرے لیے اولین ترجیح ہوتی توحید، اسی کے اوپر میں کرتا ہوں زیادہ. اس کے علاوہ میں بہت کم ہے کسی مسئلے میں مناظرہ کروں. آج بھی میں اسی ٹاپک پر ایک بھائی کے ساتھ کر رہا تھا، کل بھی کیا تھا. تو ویسے میں وقفہ بھی ہوا میرا مہینہ 2 مہینے میں نے نہیں بھی کیا. اس بارے میں اصل مقصد میرا یہ ہوتا ہے کہ جیسا کہ میرے کچھ دوست بھی ہیں سوشل میڈیا کے، واٹس ایپ کے، جو میرے ساتھ ان گروپس میں ہیں، سب سے پہلی بات ہے ان کو وہاں سمجھنے کے لیے کوئی بات مل جائے. میں ان کے ساتھ کس طرح بات کر رہا ہوں، کس پر ان کی میں گرفت کر رہا ہوں، کس طرح کا میں سوال کر رہا ہوں، کہ ان کو سیکھنے کے لیے کچھ ملے. سب سے پہلی بات میرا ایک مقصد یہ ہوتا ہے. مجھے پتا ہے کہ دوسرے بھائی نے بات بالکل نہیں ماننی، لیکن اس سے مجھے کیا فائدہ ہو سکتا ہے اس سے بات کر کے؟ ایک فائدہ یہ ہوگا کہ کچھ نہ کچھ جو میرے ساتھی ہیں، میرے دوست ہیں، ان کو سمجھ آئے گی. اور اس کا تیسرا فائدہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ
بہت سے ایسے افراد بھی ہوتے ہیں گروپس کے اندر جو اتنے زیادہ کٹر نہیں ہوتے اور جو سادہ سے بندے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے کبھی کبھار کوئی 5 بندے سننے والے ہیں، ان میں سے کبھی کبھار ایک بندے کے دماغ میں کوئی بات آ کر پھنس جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو اس کی کہہ لیں کہ ہدایت کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ تو میرا یہ بھی مقصد ہوتا ہے کہ اور جو لوگ سننے والے ہیں ان میں سے کسی کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے میری اس بندے کے ساتھ گفتگو، لیکن طریقہ کار وہی ہے، آسان طریقے سے، بالکل اچھے طریقے سے بات ہونی چاہیے، نہ گالم گلوچ کرنا ہے، نہ کوئی بات کرنی ہے، نہ فتوی بازی کرنی ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، آسان طریقے سے سوالات و جوابات والا کام ہوگا بس۔ تو انشاءاللہ جو یہ والا ہے نا مناظرے والا ایک توحید کے اوپر، یہ میں نے آگے بھی اپنا کام جاری رکھوں گا، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو آگے سامنے بیٹھ کر کرنے والا بھی ہوگا، لیکن اس کا مقصد یہی ہوگا جو میں نے آپ کو بتایا کہ آس پاس جو لوگ ہوں گے ان میں سے کسی کو سمجھ آئے، ان میں سے اگر کوئی سمجھنے والا بندہ ہے تو اس کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ اگر میں کبھی کسی کے ساتھ یوٹیوب پر بھی اس مسئلے پر بات کرتا ہوں تو میرا سب سے پہلا مقصد یہی ہوگا، مجھے پتہ ہے اس بندے نے بات نہیں ماننی، لیکن مقصد جو ہوگا کہ کوئی تیسرا بندہ اس سے بات سمجھ لے اور آپ کی یہ بات، آپ کا یہ بولنا اس کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ ویسے اگر آپ کہیں ظاہری طور پر اس بندے کے لیے کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا۔ جی ماشاء اللہ، میرا بھی یہی ایکسپیرینس اس حوالے سے کہ وہ کوئی زیادہ فائدہ ہوا نہیں اس بندے کو جس سے میں نے مناظرہ کیا، اور ہاں اس میں بھی اگر دعوت کا پہلو یہ موجود ہے کہ اس کی اصلاح نہیں ہوگی تو پھر کسی اور کی اصلاح ہو جائے گی، تو یہ ایک امپورٹنٹ بات ہوگی اس حوالے سے، اور جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ مناظرہ کیا جا سکتا ہے، اور اسی وجہ سے میں بھی کبھی کبھی مناظرہ کرتا ہوں۔ تو کیا توحید کے حوالے سے آپ نے لوگوں سے بات کری ہے، تو اس میں سب سے زیادہ مشکل کہاں پر آتی ہے آپ کو؟ وہ ضرور ایکسپلین کریں تاکہ ہم اس سے سیکھیں اور پھر اس کا اپنے حل کیا ڈھونڈا ہے۔ میں نے ایک بھائی کو ابھی نا تھوڑی دیر پہلے 6 منٹ کی وائس کی تھی، یہ میں نے جو حل نکالا ہے نا اسی کا یہ نتیجہ ہے۔ سب سے پہلے جب شروع میں بات ہوتی تھی نا تو اس وقت بات جب کرتے تھے نا ان کے ساتھ تو بات ہوتی تھی استعانت کے لیے مافوق الاسباب، کہہ لے کے اسباب کے اوپر، بغیر اسباب کے پکارنے کے والے سے، کہ جیسا کہ سوال اسی طرح کا ہوتا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، لیکن یہ جواب کے اندر جو دلیلیں دیتے تھے نا، جیسا کہ آپ نے بھی وائس میں بات کی ہے کہ مدد صرف اللہ ہی کرتا ہے، وہ بھی اسی طرح نا یہی جواب دیتے تھے۔ یہ آیت لگا دی کہ اس میں انبیاء بھی مدد کر سکتے ہیں، اولیاء بھی مدد کر سکتے ہیں، فرشتے بھی مدد کر سکتے ہیں، یہ تختہ بلقیس والا واقعہ ہو گیا، اس نے مدد کی، اس نے یہاں مدد کی، اس نے یہاں مدد کی، حدیث لگا دی، اس نے یہاں مدد کی، نبینا صحابی والی حدیث لگا دی، اس نے یہاں مدد کی۔ ان سب باتوں کا میں نے ایک حل نکالا ہے جو میں نے 6 منٹ کی وائس میں بیان کر دی ہے، میں یہاں پر دوبارہ کرتا ہوں مختصر۔ اس کا حل یہ نکالا ہے کہ یہ جو دو باتیں ہیں، دو عمل ہیں۔ سب سے پہلا عمل ہے پکارنا، مدد کے لیے میں کسی کو پکاروں گا، جیسا میں، آپ نے مجھ سے پہلے نمبر پر سوال کیا ہے، آپ نے سوال کیا ہے تو میں آپ کو جواب دے رہا ہوں، سوال نہیں ہوگا تو جواب کیسا؟ تو مدد پہلے نمبر پر مانگی جاتی ہے، پھر اگلی بات ہے مدد کرنا نہ کرنا، یہ سب باتیں بات کی ہیں۔ جہاں تک بات ہے نا ما تحت الاسباب کی، کہ اسباب کے تحت، جیسا میں آپ کے ساتھ موبائل سے بات کر رہا ہوں یہ اسباب ہیں، میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں یہ اسباب ہیں، ڈاکٹر کے پاس شفا دینے کا اختیار ہے، لیکن میں اس کے پاس جاتا ہوں اسباب کے ذریعے، لیکن میں بغیر اسباب کے مافوق الاسباب اس کو نہیں پکارتا۔ وہی صفت اس کے پاس ہے، وہی اختیار اس کے پاس ہے شفا دینے کا، لیکن میں اس کو نہیں پکارتا مافوق الاسباب۔ یہ میں نے ویسے ہی اندر بات کر دی۔ حل میں نے یہ نکالا ہوا ہے، ان سے جب بھی بات کرنی ہے ان سے سوال یہی کرنا ہے، یہی دلیل مانگنی ہے، غیر اللہ کو مافوق الاسباب پکارنے کے والے سے آپ کے پاس کون سے دلائل ہیں، قرآن سے، احادیث سے۔ تو آج تک الحمدللہ میں جتنوں سے بھی یہ سوال کرتا ہوں آج تک کسی بندے نے ڈٹ کر اس کا جواب نہیں دے سکا۔ بھاگتے ہیں اس کی طرف، یہ مدد کر سکتا ہے، یہ مدد کر سکتا ہے، یہ مدد کر سکتا ہے، لیکن ان کا جو اپنا عمل ہے مافوق الاسباب، غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا، اس کے مطابق ان کے پاس کوئی کسی قسم کی بھی دلیل نہیں ہے۔ میں نے جو حل نکالا ہے، میں نے حل نکال لیا کہ زندگی کا، ہم بات کرتے ہیں نا فور شدگان کی، قبر کی، سب سے پہلی غلطی ہم یہی کرتے ہیں، سب سے پہلے ان کو پکڑنا ہے زندگی میں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ٹھیک ہے صحابہ کا کیا عمل تھا؟ صحابہ کو جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے پاس جایا کرتے تھے، اسباب کا استعمال کرتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی سے کوئی کام ہوتا کچھ بھی ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسباب کا استعمال کرتے تھے، ان کے پاس جایا کرتے تھے یا کسی کے ذریعے پیغام پہنچا دیا کرتے تھے، اسباب کا استعمال کرتے تھے، ما فوق الاسباب نہیں پکارتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے عمل کے ذریعے ما فوق الاسباب اللہ تعالیٰ کے لیے خاص رکھا. قرآن میں بھی ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ کسی نے ما فوق الاسباب اسباب کے اوپر کسی غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارا ہو. اسی طرح ہمارے جو کہہ لیں کہ صحابہ کرام ہیں، تمام اصحاب کا بھی یہی عمل ہے، جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ما تحت الاسباب کوئی بھی بات کرتے، کوئی مسئلہ بتاتے، کچھ بھی کرتے تھے، ما فوق الاسباب صحابہ کرام نے بھی عملی طور پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص رکھا. تو یہاں پر سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں زندگی کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کا کیا عمل تھا. قبر کی بات، وصال کی بات، یہ سب باتیں بات کی ہیں. سب سے پہلے ان پر بات کریں زندگی کی. تو آپ کو کوئی ایک دلیل بھی نہیں دے سکتے کہ کسی صحابی رسول نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ما فوق الاسباب پکارا ہو جس طرح یہ پکارتے ہیں. کیسے پکارتے ہیں؟ یہ ہزاروں لاکھوں کلومیٹر دور سے پکارتے ہیں بغیر اسباب کے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پکارا گیا؟ نہیں پکارا گیا. جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں کیا گیا، آپ کی زندگی کے بعد، وصال کے بعد تو یہ عمل کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو سب سے پہلے ان کا زندگی کے بارے میں بات کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی کے بارے میں. مجھے یہی سمجھ آیا کہ اس کا حل بالکل یہی ہے. جی ماشاءاللہ. تو آپ نے اس جگہ پر پکڑا تو کوئی جواب ابھی تک نہیں آیا ہے. تو اصل میں کہیں نہ کہیں گھیرنا بہت ضروری ہوتا ہے. جب آپ گھیرتے ہیں تو ان کے بڑوں کا آپ ہرا دیتے ہیں ایک بار، تو پھر ان کے چھوٹوؤں پر بھی اثر پڑتا ہے اس بات کا. اور چھوٹو جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہی تختہ پلٹتے ہیں، یاد رکھیے. یہ پیادے ہوتے ہیں اور یہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں کسی بھی جنگ میں. پیادے اگر ساتھ چھوڑ دیں تو آپ اپنے وزیر بادشاہ گھوڑوں کو، ہاتھیوں کو، اونٹوں کو بچا نہیں سکتے. میں نے کافی شطرنج کھیلا ہے تو میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں اس حوالے سے. تو اگر وہ یہ ثابت کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی زندگی کی بات پکارا گیا، یعنی کہ وہ دنیا سے جب پردہ فرما گئے، اور اس طرح کے وہ دلائل اگر آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اور صحابہ کا عمل دکھاتے ہیں اس میں. جی سب سے پہلے تو میں زندگی پر ہی بات کروں گا، کیونکہ ابھی تک میں نے جس سے بھی بات کی ہے میں نے زندگی پر ہی بات اب کرتا ہوں. پہلے میں کرتا تھا، لیکن اب جو ہے تقریباً 1-2 ماہ سے میں زندگی پر ہی بات کرتا ہوں. تو اس سے آگے مجھے ابھی تک جانے کی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ جب یہ والا پوائنٹ کلیئر ہو جائے گا ما فوق الاسباب غیر اللہ کو پکارنے کے والے سے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، نہ ہی ہے اور نہ ہی ملے گی، نہ ہی یہ دے سکتے ہیں. جب کسی بھائی کے ساتھ یہ پوائنٹ کلیئر ہو جائے گا، اگر وہ اس پوائنٹ کے اوپر آ جاتا ہے، پھر اس سے اگلا سوال ہوگا کیا. پھر سب سے پہلی بات ہے ان سے دلیل مانگی جائے گی کہ جو کیا وصال کے بعد یہ جو ہم سے دلیل مانگتے تھے پہلے کہ کیا مرنے کے بعد بندے کی یہ صفت ختم ہو جاتی ہے، کیا وصال کے بعد یہ بندہ نہیں کر سکتا، کیا وصال کے بعد بندہ نہیں سن سکتا. تو اب ان سے دلائل لیے جائیں گے کیا وصال کے بعد جو بندے کو قوت سماعت دی جاتی ہے، جو بولنے کی، جو سننے کی طاقت دی جاتی ہے، کیا وہ اس کی سماعت کی حد بڑھ جاتی ہے. اس کی وہ دلیلیں دیں گے. قرآن میں کہاں پر ہے یہ دلیل، احادیث میں کہاں پر ہے. اب آ جاتے ہیں کہ پکارنے کے والے سے ان کے پاس استعانت کے لیے، مدد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے وصال کے بعد پکارنے کے والے سے ان کے پاس کوئی کسی قسم کی دلیل نہیں ہے. صرف ایک دلیل ہے، وہ یہ ہے کہ قبر پر حاضری والی، جو آج بھائی بات کر رہے تھے مالک الدار والی حدیث، قبر پر حاضری والی حدیث، وہ حدیث ثابت نہیں ہے، وہ حدیث ہی ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے. اور جو وہاں پر عمل کرنے والا ہے وہ بھی شخص مجہول ہے، کوئی نہیں پتا اس کے حالات زندگی کیا ہیں، وہ بندہ کون ہے، کیسا ہے، کیا اس نے جھوٹا واقعہ بیان کیا ہے، کیا نہیں کیا، کچھ بھی معلوم نہیں ہے. لیکن یہ قبر کے بارے میں سوال اس وقت ہوگا جب یہ ما فوق الاسباب کو مان لیں گے، جب یہ زندگی میں مان لیں گے، تسلیم کر لیں گے کہ تحت الاسباب ہی عمل کیا گیا اور یہی کرنا چاہیے. تو پھر میرا جو اگلا مسئلہ ہے وہ خود بخود حل ہو جائے گا
کہ جو یہ مافوق الاسباب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد اس تانت کے لیے پکارتے ہیں وہ مسئلہ ساتھ ہی ختم ہو جائے گا. اگلا مسئلہ رہ جائے گا قبر پر جانے والا. پھر اگلی بات آئے گی کہ قبر کے حوالے سے ان پر دلائل مانگے جائیں گے, کس کس صحابی نے گئے, کون کون گیا قبر پر, کس کس نے جا کے قبر پر پکارا. تو اس کے حوالے سے ان کے پاس صرف ایک ہی دلیل یہ رہ جاتی ہے جو کہ دلیل ثابت نہیں ہے. اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یا ایک حدیث پیش کرتے ہیں یا محمد پکارنے کے حوالے سے, تو اس پر ہمارا کوئی اعتراض ہے ہی نہیں. نماز میں بھی ہم یا محمد پکارتے ہیں, لیکن جب یہ کہتے ہیں کہ یا محمد پکارنے سے مراد یہ ہے کہ ہاں جو بندہ آپ کے سامنے اسے یا محمد کے لیے پکارا جاتا ہے, تو ان کے لیے اگلی فقی قرآن کے اندر موجود ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بیان کی ہوئی ہے. فقی یہ ہے کہ جس طرح قرآن کے اندر ہے یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل, ٹھیک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا کل استعمال ہوا ہے, ہم اتحیات میں کرتے ہیں یا ایھا النبی, ٹھیک ہے. اسی طرح جب یہ سور بیان کریں, اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کا جو ظاہر بندہ ہے آپ اس کو پکار رہے ہیں, اس سے مراد اس سے ہی بات کرنا ہے. تو ان کے لیے فقی یہ ہے کہ قرآن میں آپ دیکھیں جگہ جگہ پر یہ نماز کے اندر پڑھتے ہیں نا, یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل, تو کیا یہ وہاں پر بنی اسرائیل کو پکار رہے ہوتے ہیں؟ کیا یہ وہی قیدہ وہاں پر مانیں گے جو اس سے یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت کرتے ہیں؟ کیونکہ رسول تو ایک ہوگا نا یا کے لیے, جہاں پر بھی یاد ہے تو وہاں پر ان کے لیے فقی جب دی جائے گی ان کے لیے وہاں پر پکڑ ہو جائے گی, وہ نہیں مانیں گے, لیکن جو دوسرے افراد ہوں گے ان کے لیے فائدہ ہوگا. اسی طرح پھر اس سے بھی بڑی بات یا بنی اسرائیل کے بعد قل یا ایھا الکافرون, نماز میں کیا یہ نہیں پڑھتے؟ ابھی تراویح پڑھی ہے نا, تو نماز میں انہوں نے یہ اس سورت کو پڑھا ہے. کیا کون سے کافر تھے جن کو یہ مخاطب تھے, جن سے مخاطب تھے, جن سے بات کر رہے تھے, جن کو یہ پکار رہے تھے؟ یہ جو یا ہے نا, یا محمد کہنا, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, نہ اس میں کوئی شرک ہے. اصل بات ہے کسی غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا. استعانت اس کا مطلب ہے مدد. مدد کے لیے پکارنے کے والے سے ان کے پاس کوئی کسی قسم کی دلیل نہیں ہے. صرف ایک قبر کی دلیل ہے, اس میں بھی بہت سے مسئلے مسائل ہیں, اور وہ بھی قبر پر جانے کی ہے. پہلا مسئلہ تو ان کا ختم ہو جائے گا. جو پکارتے ہیں, کوئی فیصلہ آباد بیٹھا ہے, کوئی لاہور بیٹھا ہے, کوئی کہاں بیٹھا ہے, کوئی انڈیا بیٹھا ہے, پکارنا شروع کر دے تو ان کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. اس سے آگے ایک اور حدیث یہ بیان کرتے ہیں, وہ میں اگلی وائس میں بتاتا ہوں. اس کے علاوہ ایک اور حدیث یہ بیان کرتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو, جب تم ویرانے میں ہو, اے اللہ کے بندو میری مدد کرو. اس کی جو تمام سندیں ہیں نا, تمام کی تمام ضعیف ہیں جہاں تک مجھے ابھی تک پتہ ہے. صرف ایک ہے جو صحیح ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ کا بندہ اسے بھی ضعیف ثابت کر دے, ہو سکتا ہے, لیکن جہاں تک مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے. لیکن اس کے اندر الفاظ ہیں کہ جنگل میں جب تم ویرانے میں ہو, جنگل میں کچھ ایسے فرشتے ہوتے ہیں کہ جو پتے جو گرتے ہیں نا ان کو بھی پتہ نہیں گنتے ہیں یا کیا کرتے ہیں, اس طرح کے کچھ الفاظ ہیں, مفہوم بنتا ہے. جب تم ویرانے میں ہو تو پکارو اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو. تو وہ دلیل بھی ان کے خلاف ہے. اس حدیث سے سب سے پہلی بات ہے فرشتوں کا ذکر ہے. فرشتوں بندوں سے مراد, عبد سے مراد وہاں پر فرشتے ہیں. وہ فرشتے بھی کون سے ہیں؟ وہ ما فوق الاسباب نہیں ہیں. وہاں حدیث میں ہی موجود ہے کہ فرشتے وہاں پر موجود ہوتے ہیں جو پتے گرنے کو بھی پتہ نہیں گنتے ہیں, کیا کرتے ہیں, کچھ اس طرح کا میرے اب ذہن میں نہیں ہے. تو وہ دلیل بھی ان کے خلاف ہے. وہ بھی ما تحت الاسباب ہی ہے. ویرانے میں جب ہو, وہاں بھی ویرانے کا ذکر ہے, جنگل میں ہو تو خود یہ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے, خود یہ اس کے خلاف عمل کرتے ہیں. صرف ان کے پاس یہ دلیل رہ جاتی ہے. اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی انہوں نے کبھی کوئی حدیث ریفرنس سینڈ کیا ہو, کوئی دلیل بھیجی ہو. یہ ہماری دلیل ہے. اور ایک جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں, وائس میں نبینا صحابی والی ایک ہوتی ہے, اس کے اندر بھی کیا ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں تحت الاسباب, وہاں بھی تحت الاسباب ہی ہے. جی ماشاءاللہ, بڑی اچھی طرح سے آپ نے جواب دیا. تو اس کے علاوہ کوئی اور دلیل آپ کو پیش آئی ہو, سامنے انہوں نے پیش کری ہو آپ کے, جس سے یہ تاثر ہوتا ہو یا جس کی آڑ یہ لیتے ہوں کہ کسی طریقے سے مرے ہوئے بزرگوں کو پکارا جا سکے, ان سے مدد حاصل کی جا سکے, تو اس کو بھی ایکسپلین کرنا چاہیں آپ تو کر سکتے ہیں یہاں پر. ہماری طرف سے یہ انٹرویو آپ کا پورا ہوتا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا اور شرک کے حوالے سے کام کیا. تو
تو میں بھی چاہتا ہوں کہ ہم شرک کے حوالے سے سب سے پرائرٹی پر یہ کام کریں، اور کوشش میں بھی یہی کرتا ہوں کہ لوگوں کو کسی نہ کسی طریقے سے شرک سے باہر نکالا جائے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پر نہ صرف اس وقت مسئلہ بنتا ہے، اس حوالے سے وہ آپ کو قرآن سے بہت سی آیات سینڈ کرتے ہیں، آپ کے تو علم میں ہے، بہت سی آیات آپ کو سینڈ کی جاتی ہیں کہ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، یہ مدد کر سکتا ہے، یہ مدد کر سکتا ہے، یہ مدد کر سکتا ہے، وہ تخت کو وہاں سے اٹھا کر یہاں رکھ دیا، اس نے مدد کی، ویسے کی ویسے کی، اس طرح نا بہت سی آپ کو قرآن سے آیات رکھیں گے، اس کا غلط طویلات کریں گے تو اس طرح نا بحث بہت لمبی ہو رہتی ہے۔ آپ کہیں گے آپ نے یہاں غلط بات کی ہے، وہ کہیں گے میں نے صحیح کی، اس طرح بات نا بہت لمبی ہو رہتی ہے۔ تو ہمیں اس طرف جانا ہی نہیں ہے کہ وہ مدد کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے۔ جب ہم اس طرف جائیں گے نا، اس طرف بھی جایا جائے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ سب سے بات ہے، پہلی بات ہے مدد کے لیے پکارنے کی۔ جب ہم اس پر رہیں گے تو اس کے حوالے سے ان کے پاس کوئی کسی قسم کی دلیل نہیں ہے، جو تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ جو بھی ان کے پاس بھاگیں گے، قرآن کی طرف بھاگیں گے، احادیث کی طرف بھاگیں گے، مدد کرنے کے حوالے سے ہی بھاگیں گے کہ اس نبی نے مدد کی، اس نبی نے مدد کی، اس صحابی نے مدد کی، اس نے مدد کی، قرآن میں یہاں پر مدد، یہ بھی مددگار ہیں، یہ بھی مددگار ہیں۔